إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے کئی دروس سے ایک بہت ہی اہم عنوان فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ، اس عنوان کے تحت بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی. کون سے فتنے ہیں جو انسان کے دین کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ وہ کیا اسباب ہیں جو ایک انسان کو ان فتنوں کے برے اثرات سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ان فتنوں سے حفاظت بنتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا نکاح بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور خاص طور سے نکاح میں دینداری کا اعتبار، دینداری کی بنا پر نکاح کرنا اور نکاح میں جلدی کرنا، یہ بھی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. خاص طور سے شہوتوں کے تناظر میں اس کو ہم دیکھیں، شہوتوں کے پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھیں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ نگاہ کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہوتا ہے، اور نکاح اس کے لیے بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اگر نکاح میں تاخیر ہو، بلا وجہ تاخیر ہو، یا اسی طرح سے نکاح میں دنیا داری کا اعتبار ہونے لگے، مال و دولت کا اعتبار ہونے لگے، محض خوبصورتی کا اعتبار ہونے لگے، اور دینداری پس پشت بالائے طاق رکھی جائے، تو ایسی صورت میں سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جس چیز کا مطالبہ ہوگا اس طرح کی چیزیں سماج میں جنم لیں گی. اگر خوبصورتی کی بنا پر نکاح ہونے لگے تو پھر خواتین کے اندر بیوٹی پارلر سے لے کے وہ ساری زیب و زینت، بے پردگی اور میڈیا اور ٹک ٹاک سارا عام ہونا شروع ہوگا. کیوں؟ مجھے پسند کرو. تو اس کے نتیجے میں اگر دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح ہونے لگے، یہ ساری برائیاں جنم لیں گی. مال کی بنیاد پر ہو، پھر لڑکی پڑھے گی، لکھے گی، جاب کرے گی، اور تبھی اس کا نکاح ہوگا، وہ سارا دوسرا ایک میدان تیار ہوگا، اور برائیاں سماج میں جنم اس اعتبار سے ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر نکاح میں دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہو تو بہت سارے مفاسد ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے فتنے دب جاتے ہیں. آج ہم اس سے آگے ایک دوسری بات پر گفتگو کریں گے، اور وہ بہت ہی عظیم الشان سبب ہے جو فتنوں میں حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ وہ سبب ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فتنوں کے دور میں عبادات کا اہتمام، عبادت کی طرف رجوع، عبادت پر جمے رہنا، عبادتوں کا اہتمام فتنوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود صحابہ کہتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4703، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے، کوئی چیز آپ کو غمگین کر دیتی، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. زندگی میں چاہے بیماری کا معاملہ ہو، ہیلتھ ایشوز ہوں، یا فائنینشیل پرابلمز ہوں، معاشی مسائل ہوں، یا کوئی داعی ہے دین کی دعوت دیتا ہے اور سماج اس کا مخالف بن جائے، اس کو ستاتا ہو، تکلیف دیتا ہو،
اس کے سلسلے میں ایسی باتیں کہتا ہو جس سے اس کا دل دکھتا ہو، یا پھر سیاسی مسائل سماج میں سے بڑھ جائیں کہ سماج میں جان و مال کا نقصان ہونے لگے، ظالم بادشاہ کی صورت میں ہو، یا پھر سول وار، مسلمانوں کے آپسی جنگ اور اختلافات کی وجہ سے ہوں۔ یہ سارے حالات جو ہیں یہ ایک انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر ایک آدمی کا دین خراب ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے بگاڑ کے حالات آئیں تو عمومی حالات میں تو عبادت ہے ہی ہے، اچھے حالات بھی ہوں تب بھی تو عبادت چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ان برے حالات میں، بگاڑ کے حالات میں عبادت کی طرف متوجہ ہونا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ داخلی قوت کو بڑھانے کے اعتبار سے اور آسمانی نصرت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، اس کو یاد رکھیے کہ ایک انسان آسمانی مدد لے، آسمانی نصرت حاصل کرے، اللہ کی طرف سے مدد، اور اندر سے قوت اس کو ملے، یہ دونوں چیزیں فتنے میں ضروری ہیں۔ اگر اللہ نہیں بچائے نہیں بچے گا، اور اگر اندر سے قوت نہ ہو، دینداری اندر پختہ نہ ہو، تو ایسا انسان فتنوں میں پھسل جائے گا اور سیلاب میں بہہ کے نکل جائے گا، مصیبتوں میں ٹوٹ جائے گا۔ تو عبادت ایک انسان کو داخلی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے مضبوط بناتی ہے، اس کی ایکسس کو، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتی ہے، اور اسی طرح سے عبادات اس کو اللہ سے جوڑتی ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ سے جڑے گا تو اندر سے قوت پیدا ہوگی، لیکن اتنا ہی نہیں، بلکہ جب آدمی عبادات کے ذریعے سے اللہ سے جڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو کر اس کی مدد اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں، فتنوں کے شر سے، نقصان سے، اس کی مضرت سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان عبادت کی طرف رجوع کرے۔ ہم لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ جب آپ غمگین ہوتے، ایموشنل ڈسٹربنس آپ کو ہوتا، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں پر جب ایموشنلی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے تو انٹرٹینمنٹ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل بہلانے کے لیے ٹی وی، یوٹیوب، سوشل میڈیا یا پکنک اور اس طرح کی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ ان سے آدمی کا دل مسئلے سے ہٹ تو جاتا ہے، لیکن مسئلہ ہٹتا نہیں ہے۔ انسان کی توجہ مسئلے سے ہٹ جاتی ہے، مسئلہ کہاں ہٹتا ہے؟ مسئلہ بھی تو ہٹنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ثابت قدمی دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے ان مسائل کو بھی حل کر دیتا ہے، اس مصیبت کو بھی ہٹاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بدر کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کی حفاظت نہیں کی، مدد نہیں کی، تو زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ اتنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے کہ چادر کندھوں سے کھسک کے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آ کے انہوں نے چادر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور پیچھے سے آپ سے لپٹ دے، کہا اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر رہے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی کے لمحات میں سب سے زیادہ جس کو یاد رکھنا چاہیے آدمی اسی کو بھول جاتا ہے۔ آپریشن ہے، اللہ کو بھول گیا، ڈاکٹر صاحب آپ ہی سب کچھ ہو، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ صحیح کرو گے تو صحیح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، ہمارا پیشنٹ آپ ہی کے حوالے ہے، اس کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض اوقات آدمی سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ علاج کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کو بھول جانا اور ڈاکٹر کو رب بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے۔ رزق کے مسائل میں تجارت اور جتنی بھی مادی کوششیں ہیں ٹھیک ہے، فقر فاقہ ہے، پریشانی ہے، فائنینشلی ایک دم بینکرپٹ ہو گیا ہے، بھاگ دوڑ کرنا اچھی بات ہے، لیکن
تجارت اور دنیا کے وسائل کو، مال و دولت ہی کو اپنا رب بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو رزاق ماننا بھول جانا، یہ بھول جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مصیبتوں میں دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے اپنے لیے ڈھال اختیار کرنا، حفاظتی انتظامات کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن انہی پر اعتماد کر لینا اور اللہ کو بھول جانا اور یہ سمجھ لینا کہ اب میں نے سب کچھ کر لیا، میں سیف، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نگاہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے، اسی میں اس کی حفاظت ہے۔ تو جب بھی حالات بگڑیں، میڈیکل ایشوز، فائنینشیل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز، یا ایون دعوت کے اعتبار سے بھی ایک آدمی کو لوگ پریشان کر رہے ہیں، اس کی جان و مال خطرے میں ہے، سارا سماج اس کا دشمن ہو گیا ہے، اس کی عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے، ایسے وقت میں بھی داعی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا حکم دیا؟ مدد تمہاری کیسے ملے گی؟ مدد آئے گی صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، چاہے پھر وہ روزے کی شکل میں صبر ہو یا پھر اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھنے کے اعتبار سے صبر ہو۔ صبر یہ مدد کا ذریعہ ہے، آگے وہ بھی آئے گا۔ اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ ہے، نماز، کہ فتنوں کے دور میں بہت بڑا ذریعہ، پھر چاہے وہ فتنے خواہشات کے فتنے ہوں، بھئی ایک انسان ہے گناہوں سے بچ نہیں پاتا، اور ہر مرتبہ جب بھی ٹیمپٹیشن میرے سامنے آتی ہے میں ڈھسل جاتا ہوں، پھسل جاتا ہوں۔ یہ جو سیلف کنٹرول ہے، یہی تو ساری مصیبت کی جڑ ہے کہ اگر آدمی کو سیلف کنٹرول ہی نہ ہو تو اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا بھی ٹیمپٹیشن، تھوڑا بھی فتنہ اور گناہوں کا اس کے سامنے مزین ہونا اس کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اندرونی اعتبار سے اگر آدمی کی لگام اس کے اپنے ہاتھوں میں نہ ہو تو ایسا آدمی جب بھی آزمائش آئے گی پھسل جائے گا۔ کوئی عورت بن سور کے اس کے سامنے آ جائے اور اس کو دیکھ کے مسکرائے اور اس کو دعوت دے، اس کا قدم شادی شدہ ہونے کے باوجود ڈگمگا سکتا ہے، کیونکہ اندر سے اس نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنایا۔ کوئی آدمی آگے سامنے بڑی نوٹوں کی گڈی رکھ دے اور اس کو اپنے اصول بیچنے کے لیے مجبور کرے، ایسا آدمی، اس کی نگاہ اصول سے ہٹ کے وصول کرنے پہ چلی جائے گی اور ایسا آدمی غلطی کرے گا، پاؤں پھسل جائے گا۔ اندر سے مضبوطی ہونا ضروری ہے، صبر۔ لیکن یہ جو صبر ہے یہ بھی حاصل کیسے ہوگا؟ صلاۃ کے ذریعے سے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے، باز رکھتی ہے، انسان کو بچاتی ہے کس چیز سے؟ عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ جتنی بھی انڈیسنسی کی جتنی قسمیں ہیں، ولگیرٹیز جتنی بھی ہیں، جتنی بھی گندگیاں، اخلاقی برائیاں ہیں، نماز ان سے روک بنتی ہے۔ نماز میں آدمی نگاہ کو جھکائے، سجدے کی جگہ اپنے مالک کے سامنے رکتا ہے اور اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو پھر اس محاسبے کا احساس اس کو مختلف محاذوں پر بچاتا ہے۔ جب بھی آزمائش آتی ہے اس کو یاد آتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، کیا جواب دوں گا، اور ایسا آدمی بچ پاتا ہے۔ تو نماز ایک اعتبار سے دن بھر میں 5 مرتبہ ریمائنڈر ہے انسان کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جیسے مسجد میں آتا حشر کے میدان میں آئے گا، اور جیسے صفیں لگتی ہیں قیامت کے دن صفیں لگیں گی اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین،
وہ دن آئے گا جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، ان سے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ نماز اس کے لیے یاد دہانی ہے۔ تو فتنوں کے دور میں جب اتنے سارے فتنے ہیں اور ہر جگہ سے آواز لگ رہی ہو، اس کو دعوت آ رہی ہو، اس دعوت کو سن کر بھی اس دعوت کی طرف نہیں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے پاس اپنی ذات کو روکنے کی قوت ہو، اس کے اندر وہ چیز ہو۔ وہ چیز عبادت گزاری سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی رات دن اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کی بندگی میں اپنے لمحات کو صرف کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فتنے آتے لیکن چلے جاتے، اس پر اثر نہیں کر پاتے، کیونکہ اس نے اپنے دل کو اتنا منور کر لیا عبادات کے ذریعے سے کہ اب فتنوں کا وہ اثر نہیں ہو رہا، اجالے پہ اندھیرے کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر اتنا نور بن چکا ہے کہ وہ باہر سے آنے والی ظلمتوں کے لیے قاطع بن گیا ہے، باہر سے آنے والے فتنوں کے اندھیروں کے اوپر وہ نور غالب آ رہا ہے اور وہ اس کو متاثر نہیں کر پا رہے۔ تو عبادات کا اہتمام خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح سے روزہ بھی آپ دیکھیے، بلکہ امام القرطبی نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر میں کہا، بعض سلف کا یہ کہنا کہ یہاں صبر سے مراد صوم ہے، کہ صوم و صلاۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، کیونکہ صوم بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سیلف کنٹرول میں۔ کہ نوجوان ہیں مثال کے طور پر، شہوتوں کا معاملہ ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ بھی چکے ہیں شروع میں کہ یعنی اس امت کو آزمایا جائے گا عورتوں کے ذریعے سے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ کیا تھا؟ نساء میں تھا، عورتوں میں تھا۔ فاتقوا النساء، عورتوں سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا امتحان عورتوں کے ذریعے سے لیا گیا۔ عورت کی زینت بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج سے زیادہ یہ کب فتنہ بڑا تھا؟ پہلے عورتیں اپنی اپنی جگہوں میں بے حیائی کرتی تھی، وہ فتنہ اور وہ بے حیائی لمیٹڈ تھی۔ اب وہ عالمی ہو چکی ہے۔ ایک بد اخلاق عورت کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ اپنی بے حیائی کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے، نہ کہ صرف اپنے بازاروں کو، نہ صرف اپنی بستی کو، پوری دنیا کو اپنی طرف پھیر سکتی ہے، اپنی زینت کا مظاہرہ کر کے کئیوں کی آنکھوں کو اور دلوں کو خراب کر سکتی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا؟ اب اس کے دل میں ڈر ہونا چاہیے، اس کے دل میں صبر ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، نگاہ کو پھیرنے کی طاقت ہونا چاہیے، ویسے جیسے آدمی کا ہاتھ بڑے پانی کے گلاس کی طرف، اور روزے میں جیسے یاد آ جاتا روزہ، روزہ ہے، یا بیوی یاد دلاتی کبھی چھوڑ دیتا آدمی میرا روزہ ہے۔ تو ویسے ہی جب ہاتھ کا رکنا ممکن ہے تو آنکھوں کا پھیرنا بھی ممکن ہے۔ روزہ، کوئی آدمی عورت کو دیکھ رہا ہے اور کوئی آدمی بولے اللہ کے بندے روزہ ہے تیرا، کیا کر رہا ہوں، تو فوراً نیچے دیکھتا، سوری روزہ بھی یاد آیا مجھ کو، روزے میں نہیں دیکھنا۔ تو جب آدمی یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین نے روزے میں منع کیا ہے اور روزے کے علاوہ بھی منع کیا ہے، تو جب روزے میں منع کرنے کی وجہ سے روزہ خراب ہوتا ہے، کی وجہ سے نظر پھیرنا آسان ہے، تو دل خراب ہوتا ہے اور دین خراب ہوتا ہے کہ احساس سے غیر روزے کی حالت میں بے روزہ آدمی کے لیے بھی آنکھیں پھیرنا آسان ہو جائے گا۔ خالی ایک دن کا روزہ خراب ہوتا ہے، لیکن میرا دل اور میرا پورا دین خراب ہوتا ہے، یہ تو زیادہ بڑا ڈیمیج ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے آدمی اپنی نگاہوں کو پھیر لے گا۔ اندر سے وہ چیز ول پاور اتنا پاورفل ہونا چاہیے، انسان کی قوت ارادی اتنی قوی ہونا چاہیے، اندر سے نہیں تو نہیں، اندر سے نہیں، پھر سر بھی پھیرے تو نہیں ہوتا، پھر آدمی ایسا دیکھتا، پھیرنے والا اگر آدمی سب کا سر بھی پھیر دے تو آنکھیں نہیں پھرتی اس کی، بولنے والے یاد بھی دلائیں تبھی بھی کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ آدمی کی نگاہیں اگر دل بگڑا ہوا ہو تو نگاہیں کیوں بگڑتی نہیں؟ نگاہیں بگڑ جاتی، اصل دل ہے۔
عبادات کے ذریعے سے اس کا سارا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے، اور آدمی کا دل جب قوی ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، اللہ سے ربط و ضبط کے ذریعے سے، تو پھر آدمی نیک بن جاتا ہے۔ تو صبر و صلات کے ذریعے سے فتنوں کے دور میں آدمی اپنے دین کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، یہ ان فتنوں کے نقصانات سے بچاؤ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، زمین میں، سمندروں میں فساد برپا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، تباہی آ گئی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کس وجہ سے آئی؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی، ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں۔ یہ مصیبت کیوں آئی؟ انسان نے برے اعمال کی، اللہ کی طرف سے سزا آئی۔ انسان کے برے اعمال کے تو نتائج بعض اوقات اعمال سے بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان ظالم بن جاتا ہے، لوگوں کا قتل کرتا ہے، مال چھینتا ہے، یہ تو فساد آتا ہی ہے۔ لیکن بدعملی کی وجہ سے آسمانی عذاب بھی آتا ہے، طوفان، ہواؤں کا چلنا، سمندروں کا حدیں پار کر جانا، اور اسی طرح سے زلزلوں کا آنا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کے بعض اعمال کا، ہر عمل پہ اللہ پکڑتا بھی نہیں ہے۔ اگر ہر عمل پہ اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ بعض اعمال جب بدکاری بہت بڑھ جاتی ہے، اذا کثر الخبث، جیسے حدیث میں آیا کہ جب خباثت کی کثرت ہو جاتی ہے، گندگی سماج پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون۔ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں سزائیں بھیجتے ہیں؟ کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ تو جب سماج میں فتنے فساد جب ہوتے ہیں، اس وقت میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم مٹیریل سینس میں سوچنے کی بجائے ہم اس کو دینی طور پر سوچنے والے بنیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا مسلمانوں کے ساتھ؟ ایجوکیشن کم ہے، مائنورٹی ہیں، پولیٹیکل پاور نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، پیسہ مسلمانوں کے پاس کم ہے۔ اس طرح سے سوچ مادیت کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اصل اس وقت میں یہ سوچنا ہوتا ہے کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں اللہ کا حق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بلا تو نہیں بیٹھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس اللہ نہیں ہے، ہم نے سب پا لیا لیکن اللہ کو نہیں پایا، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اس وقت میں وہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے جب بگاڑ اور فساد اور مصیبتیں اور بلائیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں مسلمانوں پر۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ بعض اعمال کے نتیجے میں ہم ان کو چکھاتے ہیں مصیبت کا ذائقہ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ کس کے پاس پلٹ آئیں؟ اللہ کے پاس، اپنے مالک اور اپنے خالق کے پاس، اپنے خالق کی طرف رجوع کریں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ فتنے فساد میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک ان کا ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایسا ہوا اس لیے ایسا ہوا، لیکن ایک غیبی پہلو اس کا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہماری بدعملی کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ دخل ہوتا ہے، نہ بھی ہو اور اگر ظلم بھی ہو کسی کا، تبھی بھی اللہ کی بجائے اور کس کی طرف جائیں گے؟ ہم اللہ کے سوا جائیں گے کس کے پاس؟ چاہے ہمارا قصور نہ ہو، قصور ہو تب بھی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا ضروری ہے، اور اگر ہمارا قصور نہ بھی ہو، ہم سب صحیح تھے پھر بھی مصیبت آئی، تبھی بھی اللہ کی طرف پلٹنا ضروری، کیونکہ اللہ کی بجائے اللہ کے سوا اور بچا کون سکتا ہے ہم کو؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد چھوڑ دے، اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ تو تم اگر کتنے بھی صحیح ہو تب بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو۔ دعا کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم عید کی دعا کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروا لیں، اور 5 اوقات میں مسلمان مسجدوں میں نہیں، سب سے بڑا فریضہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کیا ہم نے اس بارے میں حق ادا کیا؟ مسلمانوں کا کتنا طبقہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، معراج کی رات منائے گا، لیکن یہ یاد نہیں رکھتا کہ اس رات اللہ رب العالمین نے جو 5 نمازیں دیں، ان 5 نمازوں کا کتنا اہتمام اس کی زندگی میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مناتا ہے 12 وفات، لیکن یہ یاد نہیں رکھتا ہے کہ اس وفات کے وقت میں آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھو۔ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کر رہے ہیں، زندگی میں ہے نماز، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ڈھیر ہو جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میں بھی اپنا وعدہ، اپنا عہد تم سے پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ تم عبادت کا حق ادا کرو، میں کفایت کا حق ادا کروں گا۔ نہیں، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 باتیں ہیں، ایک ہے عبادت، دوسرا ہے کفایت۔ عبادت ہماری طرف سے جائے گی، کفایت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تم عبادت کا حق ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کفایت بھی پوری دے گا۔ تمہاری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، کفایت کی امید کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کافی ہو جائے ہمارے لیے، کچھ نہیں ہمارے پاس، پھر بھی اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ ہم اگر چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں عبادت ہونا چاہیے۔ یہ جو فتنوں کا دور ہے جس میں مسلمانوں کا ہر جگہ سے، ہر سمت سے استحصال ہو رہا ہے، گویا کہ وہ حدیث جو ہم پڑھتے تھے وہ دیکھنے میں آ رہی کہ دسترخوان پر مسلمانوں کے دشمن جمع ہوں گے، اور ایسے جیسے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں ویسے مسلمانوں کا حال ہو جائے گا۔ اتنا ایزی، جو چاہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ بلا شبہ سازشیں مسلمانوں کی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن پھر ہم نے وہ کیا اسباب جمع کی کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ ہم چاہ رہے ہیں آسمان سے فرشتے اتریں، آسمان سے فرشتے نازل ہوں، آسمان پر جانے والے اعمال دیکھیں ہم نے۔ آنے والی چیز کی تو امید ہے، جانے والی چیز کا احساس ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی طرف پاک کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات، دعا والے کلمات اللہ کی طرف اوپر آسمان میں اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، لیکن والعمل الصالح یرفعہ، لیکن ان پاک کلمات کو، ان دعاؤں کو نیک عمل اوپر لے جاتا ہے۔ یعنی ان کی جو پرواز ہے وہ نیک عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ خالی دعا 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 کر رہے، زندگیاں بگڑی ہوئی ہیں۔ قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول ہوتی نہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، دعا قبول ہوتی نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی منکر عمومی طور پر ترک ہے، متروک ہے، نسیہ منسیہ اس کو بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، مدد ہوتی نہیں ہوتی، آگے وہ بھی آئے گا۔ تو ایک انسان دعا اللہ سے کر رہا ہے اور اعمال کی کوئی فکر نہیں، آسان راستہ اپنا رہا ہے، نہیں۔ زندگی میں بندگی ہونا چاہیے۔ یہاں زندگی میں گندگی اور چاہتے ہیں کہ آسمانی مدد، نورانی مدد آئے، نہیں۔ تو بگاڑ کے دور میں، مصیبتوں اور فساد کے دور میں یہ بھی ضروری ہے
کہ اللہ کے نیک بندے خاص طور سے اور سارے بندے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ رب العالمین کو پکاریں، اس سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الفتنۃ کالہجرۃ الی، فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا ایسے ہیں جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ العبادۃ فی الفتنۃ کالہجرۃ الی، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند قوی ہے، اور اسی معنوں میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہجرۃ الی، کہ حرج جس کو کہتے ہیں قتل کو حرج کہتے ہیں۔ حدیث میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ کہا قتل، لنچنگ، جنگیں، قتال، قتل، اس طرح کا ماحول بن جائے، اس میں مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ وہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ ہم پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں، ہم شور شرابہ کرتے ہیں، بڑے بڑے اس طرح کے پروگرام کر کے، اور زیادہ اکسانے والی بات ہے، ہر آدمی پھر کیسا قوم کا نیتا آتا وہاں پہ اور وہاں پہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، ایسی بڑی بڑی باتیں بولے گا، ہم سے جو ٹکرائے گا مٹی میں مل جائے گا، اور زیادہ دشمن کو، مخالفین کو، جو برے لوگ ہیں ان کو اور زیادہ غصہ دلا کے یہ اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ یہ دیکھو دوسرے لوگ ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتا ہے، تو مسلمان اتنا نادان ہے کہ باتوں میں جو نہیں ڈرتا ہے، بڑی بڑی باتیں جو کرتا ہے ان کے نزدیک ہیرو بن جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی عقل کا کمزور کیوں نہ ہو، بھڑکاؤ باتیں کرنے والا ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ قوم کی مینٹالٹی کی پستی کی علامت ہوتی ہے کہ صرف وہ باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں، باتیں کرنے والا خوش ہو جاتا ہے، کیا بولا ہو، نہیں ڈرتا ہو کس کو، کرتا کیا ہو، خالی بات نہیں کرتا، کچھ کیا اس نے، اچھا اس کی باتوں سے مسلمانوں کے دل کی ٹھنڈک تو ہو گئی، حالات سدھرے کیا اور بگڑا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو قوم جب پستی اور زوال کا شکار ہوتی ہے تو صرف باتوں میں خوش ہوتی ہے، باتیں سن کے خوش ہوتی، باتیں کر کے خوش ہوتی ہے۔ یہ حل نہیں ہے، لیکن کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے؟ نہیں۔ پروٹیسٹ کے لیے آپ دیکھیے ویڈیو آئیں گے ایسے، اتنے دور تک دکھے گا، کہاں تک پبلک دکھ رہی ہے، فلاں چیز کے لیے اتنا لمبا، کتنا دیکھو مسلمانوں نے اپنی طاقت دکھا دی ہے۔ فجر میں دکھاتے اسی طاقت، فجر میں طاقت کہاں دکھا رہا ہو، اوندھا پڑا ہوا ہے، مردار کی طرح وہ بستر میں پڑا ہوا ہے۔ وہی لوگ 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، لگے ہوئے ہیں جلوس میں، اتنا بڑا جلوس، ناچ گانے میوزک، اور وہاں مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، گنتی کے لوگ آج کیوں کم دکھ رہے اتنے، وہ سب جلوس میں گئے ہوئے ہیں، اسلام کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیسے مدد آئے گی اللہ کی؟ ہم اللہ کے حکم کو برباد کریں اور چاہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے جاؤ مدد کرو، ہم اللہ کے دین کو تباہ کریں اور ہم یہ تمنا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کریں، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو پکارے، اپنی اصلاح کرے، اللہ سے گڑ گڑائیں، عاجزی کرے، اللہ مدد کرے، اور زندگی میں وہ اعمال کرے جن سے مدد آتی ہے، زندگی میں وہ اعمال کرے جن سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج عبادت کا پہلو آپ دیکھیے، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن الحمدللہ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا عبادت کی طرف آیا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دور میں خاص طور سے، ورنہ اس سے پہلے کے دور میں دیکھیں گے تو اور بھی معاملہ کمزور دکھائی دیتا تھا، صرف بوڑھے بوڑھے لوگ ہی رہتے تھے مسجدوں کے اندر، امام صاحب بھی کھانس رہے، مقتدی بھی کھانس رہے، سب کھانسنے والے ہی رہتے تھے، بوڑھے بوڑھے لوگ بس۔ لیکن آج اللہ کے کرم سے ایک طبقہ ہے نوجوانوں میں، لیکن کیا ہے، کافی ہے،
کیا ہے؟ کافی ہے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نہیں ہے، جو جمعہ کو، عیدین کو، بڑی راتوں کو، بڑے دنوں میں دکھائی دیتا ہے۔ جب عمومی طور پر بگاڑ ہو تو مسائل عمومی طور پر آتے ہیں، خصوصی عبادات کے ذریعے سے عمومی مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے لوگ اچھے ہیں نا، ان کی وجہ سے سب کو بچاؤ، نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا۔ جب خباثت غالب آ جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر اس عذاب کے بعد میں جو لوگ نیک ہوتے ہیں آخرت میں ان کے نیک ہونے کا حساب الگ ہے، لیکن وہ تباہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور نقطہ ہمارے اس میں ہے، اس میں بھی انشاءاللہ گفتگو آئے گی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟ العبادۃ فی الفتنۃ کالہجرۃ الی، کہ فتنوں کے دور میں عبادت کی طرف متوجہ ہونا، عبادت میں مشغول ہونا، ایسے جیسے ایک بندہ بگاڑ کی زمین کو چھوڑ کے سدھار کی زمین کی طرف، مدینہ کی طرف آیا ہے، کفر کے علاقے کو چھوڑ کے ایمان کے علاقے میں آیا ہے، کیونکہ اس کے آس پاس سب کیا ہے؟ کفر، شرک، بے حیائی، گناہ، فسق و فجور، حرام، اور وہ اس میں سے نکل کے اس ماحول میں اللہ کی طرف پلٹ کے آئے، اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بگاڑ کے دور میں جیسے ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے، ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اس زمانے میں جب کہ ہر طرف کفر تھا، شرک تھا اور بندگی سے آوارگی تھی، اس دور میں ایک آدمی اس علاقے کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے، دین پہ چلنے کے لیے آتا تھا۔ تو جب عمومی فساد کا دور ہو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس دور میں خاص طور سے اہل ایمان کو عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعا، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، عبادات کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک وسیع معنی عبادت کا کہ بندگی کی طرف آدمی آئے، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے اوامر کے تابع اپنے آپ کو کر دے، وہ بندہ بن جائے، تب جا کے اللہ کی کفایت اس کو ملے گی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، جو اللہ نے کہا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو واقعی بندہ ہے کیا؟ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ سے جب امید کر رہا ہے کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے، تو تیری زندگی میں عبادت کہاں ہے؟ عبودیت کہاں ہے؟ تو شیطان کا تھوڑا بندہ، نفس کا تھوڑا بندہ، مال و درہم و دینار کا تھوڑا بندہ، سماج کا تھوڑا بندہ، یہ ساری بندگی تیری بٹی ہوئی ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مددگار ہو، کافی ہو جائے؟ نہیں، تیری بندگی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کر اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں آپ دیکھیے فرعون ستاتا تھا، سرکش ہو گیا، قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، بنی اسرائیل کو اپنا قیدی اور غلام بنا رکھا تھا، ایسے کام لیتا تھا جو ان کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جوڑ دیا۔ اس وقت میں لمبا معاملہ ہے، پورا معرکہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی بالمقابل جادوگر کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے سارے جادوگروں کے سانپوں، رسی اور لاٹھیوں سب کو نگل دیا۔ آخر ان کو آیا غصہ۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ پڑھیے قرآن کریم میں سورہ یونس پڑھتے جائیے آپ، اللہ نے فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیے کیا فرمایا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان فرعون والوں میں سے، قبطیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ نوجوانوں میں سے ایمان لائے۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ کہا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، قومِهِ اضافت فرعون کی طرف ہے، ورنہ بنی اسرائیل تو ویسے بھی ایمان والے تھے ہی تھے، ان کے پاس ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور ان میں سے موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن فرعون کی قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ کون؟ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ کیوں نہیں لائے ایمان؟ زیادہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟
فرعون کے خوف کی وجہ سے، اس کے امراء، اس کے لشکر اور اس کے منسٹر جو بھی تھے، ان کے خوف کی وجہ سے، سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں، فتنہ ان یفتنہم، عذاب میں نہ ڈال دیں، کیونکہ فتنے کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ عذاب کے ہوتے ہیں۔ ذوقوا فتنتکم، قرآن میں بھی اللہ نے کہا چکھو اپنا عذاب۔ تو فتنہ عربی زبان میں عذاب کے لیے بھی آتا ہے، تو کہیں فرعون ان کو عذاب نہ دے، تعذیب نہ کرے ان کی۔ تو کون ایمان لایا؟ الا ذریۃ من قومہ، ذریہ اولاد، ذریہ کیوں کہا خاص؟ ان کی اولادوں میں سے، تو نوجوان ایمان لائے علماء نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے لوگ اسی سماج میں، اسی تعلیم پر پلے ہوئے تھے، اسی سماج کا پروڈکٹ تھے وہ، اس لیے بوڑھے کی رائے جلدی بدلتی نہیں، جوان کی رائے جلدی بدلتی ہے، کیونکہ وہ جلدی فیصلے لینے والا ہوتا ہے۔ بوڑھا بہت ایکسپیرینس والا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ برا بھی ہوتا ہے۔ برا اس اعتبار سے کہ وہ دیکھتا سماج میں اس کی جگہ کتنی بنی ہوئی ہے، اگر نئی رائے مان لیا تو سب میں حقہ پانی بند ہو جائے گا، رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی اور میری عزت چلی جائے گی، بہت ساری چیزیں سوچتا ہو جو ضرورت سوچنے کی نہیں ہوتی ہے۔ نوجوان کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیں گے، ایسا رہتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ بہت بڑے ڈیسیجن لے لیتا ہے جو بوڑھے لوگ نہیں لے پاتے ہیں، وہ بھی کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے، تو دونوں کی حدود بھی ہیں۔ لیکن اس دور میں جو نوجوان تھے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، باقی لوگ کیوں نہیں لائے؟ فرعون کے ڈر کی وجہ سے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور فرعون بڑا غالب اور قہر والا تھا، اور وہ بڑا مسرف تھا، حدیں پار کرنے والا، ظلم و زیادتی میں حدیں پار کر جاتا تھا، غلبہ اور اقتدار اس کے پاس تھا، اور اسی طرح سے سرکشی اس کے اندر تھی۔ وقال موسیٰ، آپ دیکھیے، وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پر توکل کرو، اسی پر ریلائے کرو، اسی پر اعتماد رکھو۔ ان کنتم فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہا کہ قوم نے بھی جواب میں کیا کہا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم کے لیے ہم کو فتنہ مت بنا دے، یعنی ہم کو ایسا مت بنا کہ یعنی ہم پر وہ ساری تختہ مشق ہم کو نہ بنا، ان کے لیے ہمارے اوپر ساری اپنی طاقت ٹرائی کریں اور ہم کو آزمائش میں ڈال دیں، دین سے پھیر دیں۔ اے اللہ ہم کو فتنہ مت بنا ظالموں کے لیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان دونوں کی طرف وحی کی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، تم اپنی قوم کے لیے مصر ہی میں گھر بناؤ، گھر بناؤ۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں ہی کو قبلہ یعنی مساجد بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ ایمان والوں کو خوشخبری ابھی سے سنا دو۔ آخر میں کیا آنا؟ نمبر 1 توکل کرو، بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ فرعون بہت شریر ہے، ہاں بھروسہ اللہ پہ رکھو، اللہ کی طاقت قدرت سے آگے تو نہیں نا۔ تو جب تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور تم اللہ کی مانتے ہو تو تم اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کا حکم مانتے رہو۔ پھر ایک تو توکل، اور دوسرے کیا کہا؟ مصر میں کیا کرو؟ گھر بناؤ، اپنے رہو، لیکن کیا کرو؟ اب
اپنے گھروں ہی میں، تم کو باہر تو کہیں عبادت کی اجازت نہیں ہے، دیکھتے ہی پٹائی شروع ہونے والی ہے. فرعون تمہارے خلاف ہو چکا ہے، اب تمہارا دین دیکھتے ہی تم میری مانتے کہ موسیٰ کی مانتے، تم کو قتل کرے گا، سزا دے گا، تکلیف دے گا، عذاب دے گا تم کو. کیا کرو؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو عبادت کی جگہ بنا لو، عبادت چھوڑو مت. کیا کرو؟ گھروں میں عبادت ضرور کرو. آپ دیکھیے اتنے فتنے کے دور میں مصیبت اور عذاب اور فرعون کا فتنہ ہے اور اتنی پریشانیاں ہیں، ان میں کیا حکم دیا اللہ نے؟ پروٹیسٹ کرو فرعون کے خلاف، فرعون ہائے ہائے نہیں، بلکہ کیا حکم دیا؟ اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اندر سے قوت پیدا کرتی ہے، انسان کی زندگی میں جماع پیدا کرتی ہے، اور عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حالات بگڑے مسلمانوں کے، جب بھی کوئی فرعون ہو، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے. اسی لیے آخر میں کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں گھبراؤ. ہمارے جتنے بولنے والے خام کا ڈراتے مسلمانوں کو، ہاں پینک کریٹ کرتے ایک دم. فیئر سائیکوسس کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں ڈر کی نفسیات پیدا کرنا. بہت سارے لوگوں نے وہی کیا. ویسٹ میں ووٹنگ کے دوران بعض لوگوں نے، جو بھی پریزیڈنٹ بنے، وہ لوگوں نے کیا کیا؟ 9/11 مسلمان خطرہ ہے، ٹیررزم کا خطرہ ہے، ٹیررزم ٹیررزم ٹیررزم، اتنا بولے، ڈر پیدا کرتی ایک دم کہ مسلمانوں سے آج پوری دنیا میں خطرہ ہے. پھر بولے ہم تم کو بچائیں گے، ہم کو چن کے لاؤ. یہی مینٹالٹی رہتی ہے، خطرہ بتاؤ، پھر ہم سیکیورٹی دے سکتے بتاؤ، لوگ تم کو فوراً تمہاری گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہے اور کیا ہے. کسی چیز سے ڈراؤ اور بتاؤ کہ میرے پاس دوا ہے، میرے پاس حفاظت ہے، میرے پاس سولوشن ہے، میرے پاس چابی ہے، فوراً لوگ تمہاری بات مانتے. یہ جو ہے کس نے کیا؟ عام طور سے سب لوگوں نے کیا. آج بعض اوقات مسلمانوں سے بدقسمتی سے بعض لوگ جو ہیں، چاہے ان کی نیتیں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ لوگ یہی چیز کرتے ہیں. ہمارے پاس سولوشن ہے، ہماری تنظیم میں شامل ہو جاؤ، ہم تم کو بچائیں گے. کیونکہ دیکھو اتنے مسائل مسلمانوں کے، مسلمان سیف نہیں ہے، خطرہ ہے مسلمان کے لیے. ڈرا 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 کے دیکھو برما میں ایسا ہو رہا، ادھر ایسا ہو رہا، ادھر ایسا ہو رہا، ادھر ایسا ہو رہا. تم ہمارے آرگنائزیشن میں آ جاؤ، اپنے کو کچھ تو بھی کرنے کا ہے. ہوتا ہو جاتا کچھ نہیں. مسلمانوں کے حالات خراب ہو جاتے، خود ان کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں، سولوشن کچھ نکلتا نہیں. تو یہ ڈر پیدا کرنا ایسے حالات میں مناسب نہیں. اہل علم دیکھیے، شیخ صالح الفوزان، انہوں نے کہا یہ جو ویڈیوز اور فوٹوز مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کی جو ہوتے ہیں اس کو پھیلائے جاتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ اب کوئی آدمی لوگ ایسا کیسا، کیا ہو رہا بتانے کا نہیں، کیا کرتا بتا کے، کیا ہوتا، کیا اس سے حل نکلتا؟ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور ایک علاقے کا ڈر جو ہے سارے علاقوں میں پھیل جاتا ہے. کیوں؟ پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا؟ تو پھیلا کے کرنا کیا چاہتا؟ سولوشن ہے کچھ اس کا؟ ٹھیک ہے، کوئی آدمی اگر کوئی اس طرح کی باتیں اپنے سے اوپر کی اتھارٹیز کو پہنچائے، انڈرسٹوڈ ہے وہ. یہی بات قرآن میں بھی حکم ہے کہ اولو الامر کی طرف اس طرح کے معاملات پہنچائے جائیں. بھائی فلاں علاقے میں کسی کی لنچنگ ہوئی، تم سارے علاقوں میں اس کو پھیلا دے رہے، کرنا کیا چاہتے تم؟ حاصل کیا ہے اس کا؟ ہاں ٹھیک ہے، اتھارٹیز تک پہنچاؤ، علماء تک پہنچاؤ، مسلمانوں کے سیاسی قائدین تک پہنچاؤ، سمجھ میں آتا ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. پبلک پینک ہو جاتی ہے، پبلک خود ڈر جاتی ہے، اپنے ذات بھی ایسا ہونے والا ہے. خواہ کا ڈرتے مسلمان. سب بہادر رہتے کیا؟ نہیں رہتے. عام طور سے لوگ ڈرپوک رہتے، عام طور سے لوگ ڈر جاتے ہیں. تو یہ جو ڈر کی باتیں ہیں، مسلمانوں پہ ظلم زیادتی ہے، مسلمانوں کے برے حالات، یہ اس کو عام کرنا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس سے الٹا مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں ایک قسم کا دکھ اور ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے.
یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے حالات میں بھی جبکہ فرعون ہے، پریشان کر رہا، مصیبت آ رہی، سب کچھ ہو رہا، کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ۔ حالات ایسے ہیں کہ جس کے اندر خبریں اچھی نہیں آ رہی، فرعون تیاری کر رہا دھلائی کرنے کی تمہاری، ہاں نیوز تو ایسی آ رہی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری، ایمان والے ہیں نا آپ، خوش ہو جاؤ تم لوگ، اچھے دن آنے والے ہیں، خوشخبری سناؤ ان کو۔ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا، مسلمانوں کو امید دلانا، برے حالات میں نا امیدی کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم پیشنٹ کے بارے میں تو سمجھتے ہیں، امت کے بارے میں نہیں سمجھتے۔ پیشنٹ کے بارے میں کیسا کرتے؟ جا کے اس کو بولیں گے اپن، کیا ہوا؟ ہاں آپریشن ہوا تمہارا؟ میرا ایک رشتہ دار ایسے جو آپریشن ہوا تھا مر گیا، بولتے اس کو ایسا؟ ہاں ڈاکٹر بولے گا گیٹ آؤٹ، باہر نکلو، تو ایسی بات کرتے اس کو۔ ایک تو پہلے وہ سانس لے رہا، ہاں اس کی آنکھیں تو دیکھو کیسی پھول رہی، اس کی باہر آ جائیں گے آگے گھبرا کے، اس کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا بولنا کیا چاہ رہے تم اس کو؟ نہیں کرتا کہ کوئی آدمی پریشانی میں ہے، اس کو اس وقت میں کیا بولتے آپ؟ ایسی نیوز بولتے، ارے کیسا ہوگا تمہارا، اچھا آدمی جا کے دیکھو کیسا ہوا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے کو نہیں رکھا ایسا، ایسا بولتے آپ؟ ایسا نہیں بولتے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کسی بیمار کے پاس جاتے آپ، آدمی عقل تو لے سنت سے، لا بس لا بس، پریشان ہے بیچارہ بیماری میں، کیا بولتے تھے اس کو؟ لا بس، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لا بس، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، یہ جو بیماری تمہارے لیے ہے یہ تم کو پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی، تم ایک دم ریفریش بن کے اس میں سے نکلو گے، ایک دم تم پاک صاف ہو کے نکلو گے اس میں۔ اس تکلیف میں اس کو کیا دلا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ امید۔ یہ نہیں بول رہے بہت گناہ کرا تھا کہ تو، ہاں ہم بعض نادان بھی اس سے رہتے ہیں، بولنے کا طریقہ ہے، دیکھو جتنے بہت گناہ کیے تھے توبہ کرو تم نے، جو بھی ہیں کہ بلا اس کی وجہ سے آئی تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ سارے بہت بڑے بڑے پاپ کیے دکھتا تم نے، ہاں اتنا بہت علاج کر رہے ہو رہا ہی نہیں، اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا، اس کو امید دلانا، اچھا ہوگا تو، اور یہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، اور لا باس، فکر کرنے کی بات نہیں ہے، ڈونٹ وری، اس انداز میں ہی ہے، لا باس، ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پاک ہو جاؤ گے اس سے، کیا ہوگا؟ پاک صاحب بن کے نکلو گے اس میں سے، جو بھی زندگی میں پریشانیاں، غلطیاں، کوتاہیاں جو بھی ہوئی ہوں اللہ پاک کرے گا اس سے۔ یہ کو یہ سوچ دینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہے مدد کرنے والا، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، جو کرنے کا کرو، دین پہ چلو، اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اپنا تعلق جوڑو، یہ سب اس کو بتانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا، کیا کرو؟ نمبر 1 توکل اللہ پہ رکھو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یہ ہونا وہ ہونا نہیں، اللہ ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2 اپنے گھروں کو عبادت کی جگہ بناؤ، عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور 3 امید رکھو اللہ تعالیٰ خیر لائے گا، نا امید مت ہو جاؤ، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ختم ہو گیا ابھی سب، نہیں کرنا ہے ایسا، سب ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں چینج ہو سکتا، سب ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے 1 دن میں حالات بدل دے گا۔ تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنا چاہیے مسلمان کو، نا امید نہیں ہونا چاہیے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا، مسلمان امید رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو جو برے حالات آتے ہیں ان حالات میں دیکھیے، ایک انسان ہے، یہ ہے وہ ہے، ختم ہوگا تو آدمی پینک ہو جاتا ہے، اللہ ختم ہو سکتا، اللہ کی قدرت کمزور ہو سکتی، تو اگر اس کا دل اللہ سے جڑا ہے اور اللہ کی عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو ایک تو اندر سے حوصلہ رہے گا، یہ نہیں کہ گلٹی فیلنگ ہوگی۔ گناہ گار آدمی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا پرابلم وہ گلٹی ہو جاتا ہے، اور جب آدمی گلٹی ہو جائے تو پوری زندگی الٹی ہو جاتی، ہاں کمزور ہو جاتا آدمی، اندر سے ایک مجرمانہ احساس،
آدمی کو اللہ سے قریب آنے نہیں دیتا. میں برا ہوں، میں غلط ہوں، نہیں ہوتا میرا کام، نہیں بنتا، مینٹالٹی ایسی بنتی. لیکن جب اللہ کے آگے جھکنے والا، دعا کرنے والا، اللہ کا حکم اپنی طاقت کے وقت پورا کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو امید بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. تو ہمت اور حوصلہ اس کے اندر آتا ہے. تو عبادات کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کی مدد کا حقدار بھی بنتا ہے اور اندر سے وہ قوی بھی بن جاتا ہے، مضبوطی اس کے اندر آتی ہے. بگاڑ کے دور میں، مصیبتوں اور بلاؤں کے دور میں، فتنوں کے دور میں یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ایک حل اس کا ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک مومن کو چاہیے اور مسلمانوں کو عمومی طور پر چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادات کا اہتمام کریں. بعض اوقات نادان لوگ اس کو گرا کے پیش کرتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں. تھا خالی نماز پڑھنے سے ہوگا کیا کرنے سے ہوگا؟ نعرے لگانے سے ہوگا؟ ہاں، واٹس ایپ پہ یا اس پہ کمنٹ کرنے سے ہوگا؟ فیس بک پہ لائک اور ڈس لائک سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ ووٹنگ کرو. ووٹنگ کیا ہوتا؟ ووٹنگ سے 1 لاکھ لوگوں نے ووٹنگ کی اس کے خلاف، کیا رکھ تیرا ووٹنگ تیرے پاس؟ کچھ نہیں ہوتا اس سے. فیس بک پہ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کیمپین چلایا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ نے یہ پاس نہیں کرنا چاہیے. ہوتا؟ سنتے نہیں، مرے تو نہیں سنتے لوگ، تو تیرے ووٹنگ سے سنیں گے. وہ لوگ جو کرنا ہے وہ لوگ کر گزرتے ہیں. ہم لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ کیمپین کرو، 1 لاکھ لوگ، چلو آج سے 1 لاکھ جمع کرو اس کے اوپر ووٹ، سب لائک کرو لائک کرو لائک کرو. 1 لاکھ لائک رہیں گے ہمارا بل پاس ہو جائے گا. ہوتا؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، وہاں سے ممکن ہے. فیس بک سے امید لگانا ٹھیک نہیں ہے. فیس بک سے امید رکھتے نہیں ہوتا ہو. یاد رکھیں کہ اپنا ذہن غلط رخ پر جانے سے روکیں اپنے آپ کو، شیطان کی فتنے سے بچیں. شیطان اکثر کیا کرتا؟ جدھر جانے کا ادھر جانے کی وجہ دوسری طرف جاؤ بولتا، یہاں جا، بہت کام کی جگہ ہے یہاں پہ. شیطان نے کیا کیا؟ جہاں مت جا بولے اللہ تعالیٰ وہیں لے گیا نا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان کیا بولا آگے؟ وہ زبردست پیڑ ہے یہ، اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے فرشتے جیسے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. جو نہیں کرنا ہے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اور ایسے وقت میں پھر آدمی اہل علم سے بھی دور ہو جاتا ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے. تو فتنوں کے دور میں اللہ کو چھوڑ کے نہیں چلے گا، اللہ کی طرف پلٹنا ضروری ہے. تو مقصد حیات پورا نہیں کر رہا اور اپنی حیات کی بقا اللہ سے طلب کر رہا، کیسا ہوگا؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تیری زندگی میں عبادت نہیں ہے اور تو اپنی زندگی کی حفاظت چاہتا ہے، کیسے؟ تو ریپر کے اندر اگر بسکٹ ختم ہو جاتے، ریپر کا کیا کرتا تو خود کیا کرتا بتا؟ بسکٹ کا پیکٹ تیرے پاس ہے، بسکٹ جب تک ہے عزت ہے نا اس کی، رکھتا سنبھال کے، بچے تو جیب میں رکھتا، اس کو بیگ میں ڈال کے رکھتا. بسکٹ ختم ہو گئے اس کے اندر کے، تیری چیز کام کی ختم ہو گئی، وہ جو چاہیے تھا تیرے کو وہی ہے نہیں اس کے اندر، تو پھر کیا کرتا؟ سنبھال کے رکھو بھائی، کام آئے گا. رکھتا ایسا؟ گڈ ڈے بسکٹ ہے، گڈ دن اچھا جائے گا میرا، رکھتا نہیں؟ رکھتا، پھینک دیتا. کیا کام کا؟ کوئی آدمی سنبھال کے رکھنے لگے تو لوگ اس کو دیکھیں گے، لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر. چیز تو ختم ہو گئی اس کے اندر، کام کی چیز اس میں کچھ بھی ہے نہیں. اس کو رکھ کے کرے گا کیا؟ ہمارے اندر کام کی چیز ہے. اگر ہمارے اندر خیر نہیں ہے اگر، تو ہمارا قالب کیا مطلب کا؟ جب ہمارا دل اللہ والا نہ ہو، ہماری روح میں ایمان کی قوت نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود کی اللہ حفاظت کرے، ہم کچھ کام کے ہیں اللہ کے، کچھ بھی مطلب نہیں ہمارے اندر، پھر اللہ تعالیٰ بدل کے دوسروں کو لاتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تعالیٰ فرماتا اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو. اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے. اللہ ہے جو غنی حمید ہے، تم فقیر ہو، محتاج ہو. تم ان یشأ یذھبکم
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر وہ چاہے نا تو تم کو ہٹا دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تم کو ہٹا کے دوسروں کو لا سکتا ہے. تم ہو کون؟ خالی نام رکھ کے تم سمجھتے ہو تمہاری مدد کی جائے، اور کام تمہارے کیسے؟ کام برے. کام صحیح ہونا چاہیے. خالی نام مسلم، مسلم ابن مسلم ابن مسلم، کیا زندگی مسلم ہے تیری؟ اسی لیے نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا بیٹا. اللہ نے کیا کہا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. تو وہ بچایا گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طوفان میں، نبی کا بیٹا، نبی کی اولاد، بچا وہ نہیں بچا، ڈوب گیا. ہم چاہتے ہیں بچیں تو ہم کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے عمل کو صحیح کرنا پڑے گا. اپنا ایمان اور اپنا عمل، اس کی اصلاح کے بغیر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں؟ ورنہ ہم بھی ڈوب جائیں گے. تو اللہ رب العالمین کی بندگی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. 5 ٹائم کی نماز تو کیسا بھی ہونا ہی چاہیے، ایک بھی نماز چھوٹنا نہیں چاہیے. ایک بھی نماز، نیت کریں ایک بھی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا. یہ میرے کو اچھی لگتی نماز، وہ میرے کو نہیں جمتی نماز، سب جھوٹی باتیں ہیں. فجر کی نماز نہیں جمتی، اور اگر جانا ہو کسی کے ولیمے میں سفر کر کے تو بیوی کا سالہ ہے، ہاں اس کے ولیمے میں جانے کا ہے، کیسا اٹھتا 4 بجے برابر؟ ٹرین چھوٹ جائے گی. ورنہ ٹرین چھوٹنے کے لیے اٹھ سکتا تو جنت چھوٹیں گی اس کے لیے نہیں اٹھ سکتا. تو پھر جنت کی کیا قیمت ہے تیرے نزدیک؟ خالی باتیں کرتا تو. اس کے لیے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز آنا چاہیے. باقی سب بعد میں. نماز آئی تو بہت کچھ آتا، پھر نماز آئی تو بہت کچھ زندگی میں آتا ہے. 5 وقت کی نماز چھوڑنا نہیں. 5 وقت کی مطلب روزانہ. ہاں میں کبھی فجر پڑھتا، کبھی ظہر پڑھتا، کبھی مغرب پڑھتا، نہیں، ہر دن 5 نمازیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف لانے والا ہم سب کو بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.